ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر نظر رکھنے والے سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیری نظر بندوں کو بڑے پیمانے پر سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ان کی غیر قانونی نظر بندی کو طول دے رہی ہے۔ مودی حکومت اہل کشمیر کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے انہیں ماورائے عدالت قتل اور غیر قانونی طور پر گرفتار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے جنیوا کنونشن کی دھجیاں اڑا رہی ہے، جبکہ کشمیری حریت پسندوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے تمام تر ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود ان کے حوصلے بلند ہیں اور بھارت سے آزادی کی جدوجہد عزم اور ہمت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی کہ وہ کشمیری سیاسی نظر بندوں کی رہائی کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ ادھر پیر پنجال فریڈم موومنٹ اور پیپلز پولیٹیکل پارٹی سمیت تمام آزادی پسند جماعتوں نے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نام نہاد ضلعی ترقیاتی کونسل کے انتخابات کا مکمل بائیکاٹ کر کے عالمی برادری کو باور کرا دیں کہ وہ انتخاب نہیں بلکہ بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی چاہتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے ضلع پلوامہ کے رہائشی نثار احمد قاضی پر لاگو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے قابض انتظامیہ کو انہیں فوری طور پر رہا کرنے کے احکامات دیے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد احسن انتو نے قابض انتظامیہ کی طرف سے پیلٹ متاثرین کی کالے قانون کے تحت گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ کشمیری عوام کی حق خودارادیت کی تحریک کو کچلنے کے لیے جہاں بھارتی سامراج قتل و غارت گری، بدترین تشدد، حراستی گمشدگی، جائیداد اور تعمیرات کی تباہی اور دیگر خون آشام ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، وہاں کشمیری عوام کو مرعوب کرنے کے لیے اندھادھند گرفتاریوں کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ قابض فورسز کی طرف سے حریت رہنماؤں، کارکنوں، عام شہریوں، بزرگوں، خواتین، یہاں تک کہ کم سن بچوں کی گرفتاری ایک معمول بن چکا ہے۔ اگرچہ گرفتاریوں کا یہ سلسلہ متواتر 1947 سے جاری ہے، تاہم 1989 خصوصاً 5 اگست 2019 کے بعد سے دیگر بھارتی مظالم کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران قابض فورسز نے لاکھوں کشمیریوں کو پس زندہ ڈال کر ان پر وحشیانہ تشدد کیا، جبکہ گزشتہ سال 5 اگست سے اب تک 14,000 کے قریب کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ نظر بندوں کو نہ صرف تنگ و تاریک کال کوٹریوں میں پابند سلاسل کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو تمام طبی اور دیگر بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ جیل انتظامیہ کشمیری سیاسی نظر بندوں کو ناقص غذا فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں سیاسی قیدی مختلف موذی امراض کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں کئی انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ کشمیری سیاسی قیدیوں کو ان کے گھروں سے ہزاروں میل دور بھارت کی جیلوں میں منتقل کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اہل خانہ کو ذہنی اذیت میں ڈالا جا سکے۔ بھارتی استعمار کے یہ اقدامات قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، جس کا اقوام عالم کو نوٹس لینا چاہیے۔